بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 12ویں جماعت کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 10، لیسن نمبر 10 ہے، سبق نمبر 10 روشنائی۔ اس کا عنوان ہے روشنائی، جو کہ ایک یاد ہے، یعنی جو کوئی مصنف اپنی تجربات یا واقعات لکھتا ہے تو اس کو یادے کے طور پر لکھتا ہے۔ تو یہ سجاد حسین کا جو ہے، سجاد ظہیر جو ہمارے رائٹر ہیں، ان کی یادوں، مطلب کوئی واقعہ ان کا اس ٹاپک پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم یادیں دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے، یادیں اردو کے کئی ادیبوں نے اپنے زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو یادیں کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ یادیں کے برعکس سوانح کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ سوانح بھی اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کو سوانح بولتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ باتیں لکھی جاتی ہیں، اور یادیں میں جو کوئی اہم واقعات، اہم تجربات ہوتا ہے، یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں، یعنی اس کے جو ہے سب ٹائٹل نیچے کا ٹاپک ہے۔ سوانح میں ترتیب و تسلسل پایا جاتا ہے، جبکہ یادوں میں سوانحی تسلسل کو قائم رکھنے کی شرط ضروری نہیں۔ یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم، نمایاں اور توجہ طلب ہوتی ہیں۔ بعض ادیب یادیں کے لیے اب یاد نگاری کی اصطلاح بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ یاد نگاری کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے، لیکن یادیں کے تحت بعض ادیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں۔ اس لیے ممکن ہے مستقبل قریب میں اسے ایک مستقل صنف کا درجہ مل جائے، یعنی ابھی ایسا کوئی صنف نہیں ہے یادیں۔ یادیں ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنا کوئی اہم واقعہ، اپنی یادوں میں سے کوئی بھی انتخاب کر لیتے ہیں ایک واقعہ، اور اس کے بارے میں کوئی اہم بات ہوتی ہے تو وہ اس کو توجہ دلانے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں یادیں۔ اب دیکھیے، یہ لکھنے والے جو مصنف ہے، رائٹر سجاد ظہیر، ان کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں، جنہوں نے یہ ٹاپک لکھا ہے نا، روشنائی۔ تو سن 1905 تا سن 1973، یعنی 1905 میں پیدا ہوئے، سن 1973 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سجاد ظہیر لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وزیر حسن لکھنؤ کے معروف قانون داں تھے۔ حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ باہر کی دنیا میں سجاد ظہیر بننے بھائی کے نام سے بھی جانے گئے۔ سجاد ظہیر نے بیرسٹری کی تعلیم انگلستان میں حاصل کی، لیکن وکالت کو اپنا پیشہ نہ بنا سکے۔ وہ ایک قابل ذکر ادیب، صحافی اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اپنے دور کی سیاست اور افکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ انہوں نے مارکسزم کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا۔ کارل مارکس کے نظریات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ انگلستان میں تعلیم کے دوران ہی سجاد ظہیر نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی اور پسماندگی کا ایک بڑا سبب انگریز سامراج کی لوٹ کھسوٹ کی پالیسی ہے۔ آزادی کے بغیر بیشتر مسائل کا حل ممکن نہیں۔ اسی خیال کے تحت سجاد ظہیر نے انگلستان میں ملک راج آنند جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ادیبوں کی ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا۔ ہندوستان میں یہ انجمن سن 1936 میں قائم ہوئی اور رفتہ رفتہ ایک تحریک بن گئی، جسے اردو ادب کے تاریخ میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ سجاد ظہیر نے انگلستان میں رہتے ہوئے کئی افسانے لکھے جو انگارے نام کے مجموعے میں شامل ہیں۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات اپنے موضوع اور تکنیک کے لحاظ سے بہت معروف ہے۔ سن 1948 میں وہ پاکستان چلے گئے اور اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر وہ حکومت کے عتاب کا شکار ہوئے اور کچھ روز جیل میں رہے، اور وہاں انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظ جیسی اہم کتابیں لکھی۔ سن 1955 میں وہ ہندوستان واپس آئے اور اپنا تمام وقت ترقی پسند تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ انجمن کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کی کتاب پگھلا نیلم کو نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سجاد ظہیر نے جیل سے جو خطوط اپنی بیگم
رضیہ سجاد ظہیر کے نام لکھے تھے وہ نقوش زندہ کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ سجاد ظہیر ایک کامیاب صحافی بھی تھے۔ انہوں نے الگ الگ وقتوں میں کئی رسائل، اخبارات مثلاً چنگاری بھارت، قومی جنگ، عوامی دور حیات کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ تو دیکھیے یہ والا ٹاپک جو روشنائی سجاد ظہیر کے لکھی ہوئی جو اپنے یادیں یعنی اپنی زندگی کسی واقعے کے اوپر منحصر ہے یہ، تو اس کو میں پورا ریڈنگ نہیں کروں گی لیسن کی، اس کو شارٹ کٹ میں آپ کو اس کا واقعہ بتا دوں گی کہ یہ مضمون سجاد ظہیر کی کتاب روشنائی سے لیا گیا ہے۔ اس حصے میں سجاد ظہیر نے سن 1937 کے پنجاب کمیٹی کے سالانہ اجلاس امرتسر کا ذکر کیا جس میں انہیں اور ڈاکٹر اشرف کو صوبہ متحدہ کی کسان سبھا میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا، یعنی دعوت دی گئی تھی، ان کو بلایا گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے جری اور آزادی خواہ کسانوں کو ایک جگہ جمع دے کے ان کے اتحاد، طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں اور اس طرح اپنے انقلابی شعور کو وسعت دیں۔ اس کے بعد سجاد ظہیر کا بیان ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی صوبائی کانفرنس تھی لیکن کل ہند سیکریٹری کی حیثیت سے میری اس میں شرکت ضروری تھی۔ اب مجھے امرتسر جانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ یعنی یہ سجاد ظہیر اپنے بارے میں یعنی اپنے لیے لکھ رہے ہیں کہ کسان کانفرنس جلیان والا باغ میں تھی جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان جمع ہوئے تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس بھی یہیں پر ہونی تھی۔ فیض اس کے محتمم تھے یعنی انتظامیہ تھے، یعنی مینیجر تھے، ان کے مینجمنٹ کرنے والے محتمم۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی کالجوں اور اسکولوں نے کانفرنس کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا، تو چنانچہ ہم نے پنڈال کے ڈائز پر ہی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ کافی بڑا تھا اور ہمارے 200 آدمی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ یوں تو کانفرنس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے مگر مجھے چند ایک کے نام یاد ہیں: چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، فیروز الدین منصور، ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن، ڈاکٹر اشرف فیض۔ ان کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شاعر بھی تھے۔ ان کانفرنس کی روایات مجھے یاد نہیں، بہرحال اقبال سے ملاقات ضرور یاد ہے۔ میں اور ڈاکٹر اشرف امرتسر سے لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے مہمان بنے۔ انہوں نے ہی ہمیں علامہ اقبال سے ملایا۔ وہ اپنی کوٹھی کے باہری حصے میں ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ پلنگ کے قریب 3-4 مونڈے تھے، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ اقبال جن کی نظمیں ہم نے بچپن سے پڑھی تھی وہ ہمارے ساتھ بڑے التفات سے پیش آئے۔ ان سے سوشلزم کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میں نے ان سے کہا نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا گروہ اس نئے نظریے سے کافی متاثر ہے۔ انہوں نے ہماری باتیں توجہ اور دلچسپی سے سنی، بلکہ اندازہ ہوا کہ یہ باتیں انہیں ناگوار نہ گزری۔ پھر انہوں نے کہا تاثیر نے مجھے ترقی پسند تحریک کے متعلق 2-1 بار باتیں کی تھی اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ ممکن ہے سوشلزم کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ یہ بات میں نے اس پر زیادہ نہیں پڑھا۔ میں نے تاثیر سے کہا تاکہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں۔ مجھے ترقی پسند ادب یا سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ علامہ اقبال سے یہ بات چیت تشنہ اور نامکمل رہی۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگلی بار جب آؤں گا تو اقبال سے مل کر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے گفتگو کروں گا، مگر بدقسمتی سے اس کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو اقبال صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یعنی اس مضمون کا جو تھیم ہے، نفس مضمون یہ ہے کہ سن 1937 میں ہونے والی پنجاب کسان کمیٹی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس اور علامہ اقبال سے سجاد ظہیر الدین کی پہلی ملاقات پر مبنی یادداشتیں اس سبق کا نفس مضمون ہے۔ یعنی علامہ اقبال سے انہوں نے لکھا
تو ان کی یہ پہلی ملاقات اور آخری ملاقات ہوئی نا، تو یہ ان کے لیے بہت ہی اہم بات تھی۔ تو یہیں پر ہمارے سبق کا یہ جو ڈیٹیل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ یہ لکھنے والے جو دیکھیے سجاد ظہیر ہے۔ اب آگے جو مشق ہماری شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیے مشق میں ہے پہلا جو الفاظ لفظ و معنی۔ تو پہلا لفظ ہے جری، جرأت مند، بہادر، انقلابی شعور، دنیا اور حالات کو تبدیل کرنے کا احساس، معتمم، اہتمام کرنے والا، تابندہ، روشن، دانشور، روشن خیال، اہل علم، عقل و فہم کی بنیاد پر رائے قائم کرنے والا شخص، سعادت، توفیق، خوش نصیبی، لکنت، حقلاہٹ۔ اب اگلے پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے تو یہاں پر ہے اگلا لفظ سوشلزم، اشتراکیت، سماجواد، مستند، معتبر، قابل اعتماد۔ یعنی آج کل ہم جس کو بولتے ہیں نا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا ہے، تو وہ والی بات ہوتی ہے مستند کا مطلب۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ پنجاب کے کسان بڑے بہادر اور محنت کش ہوتے ہیں۔ کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس جہاں منعقد کی جا رہی تھی، اس مقام کا نام جلیان والا باغ ہے جو امرتسر میں واقع ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں اس مقام کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں سن 1920 میں آزادی کے متوالوں کا ایک جلسہ ہو رہا تھا جس پر جنرل ڈائر کے حکم سے اندھادھند گولیاں برسائی گئی تھیں اور آن کی آن میں سینکڑوں بے قصور لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ یہ سب شہیدان وطن کہلاتے ہیں۔ وہ ادیب جو ایک بڑے سماجی اور تہذیبی مقصد کو لے کر چلتے ہیں، ان میں بڑی خاکساری ہوتی ہے۔ اس مضمون میں پھٹے سے شامیانے اور میلی پرانی دری جو مٹی میں لتھڑی گئی تھی جیسے فقرے ان کی اسی بے نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ترقی پسند مصنفین محنت کش کسانوں اور مزدوروں کے اہم درد تھے، کیونکہ یہ وہ طبقات ہے جس کی ہمیشہ حق تلفی کی گئی ہے۔ روشنائی کے اس حصے میں اقبال اور ان کے پہلے مجموعے کلام بانگ درا کا بھی ذکر ہے، ساتھ ہی حالی اور ان کی نظم مسدس حالی کا بھی حوالہ ہے جس کا عنوان مد جزر اسلام ہے۔ نظم کی تاریخ میں حالی اور اقبال کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو اسی وسیلے سے یعنی اسی ذریعے سے جو ان کی یہ جو ٹاپک تھا نا اہم ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارا غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اسی سبق سے متعلق اس مضمون سے متعلق سوالات ہیں، تو 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھ لیں گے، اس کے بعد عملی کام ہے۔ تو پہلا سوال ہے پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانگریس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے پنجابی کسان اور کانفرنس کی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس امرتسر کے جلیان والا باغ میں منعقد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیان والے باغ کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیان والا باغ کی اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے کہ اسی باغ کے ایک جلسے میں جنرل ڈائر کے حکم سے بے شمار محب وطن ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، جس نے جنگ آزادی کی آگ کے شعلوں کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو کن خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی؟ سجاد ظہیر نے ترقی پسند تحریک اور سوشلزم کی طرف علامہ اقبال کی توجہ دلائی۔ سوال نمبر 4 ہے علامہ اقبال نے سجاد ظہیر کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ ممکن ہے سوشلزم کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، بات یہ ہے کہ میں نے اس کے متعلق کافی پڑھا بھی نہیں ہے، میرا نقطۂ نظر آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند ادب اور سوشلزم کے تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ اگلا ہے آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ اب عملی کام ہے اسی سبق کا۔ تو سوال ہے کانفرنس میں شامل شاعروں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست بتائیے۔ تو جو کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں نا ان شاعروں کے نام فیض احمد فیض، ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، چراغ حسن حسرت، فیروز دین منصور، ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن، رگھوونش کمار کپور، رگھوپتی چوپڑا، پروفیسر سنت سنگھ اور سجاد ظہیر۔ تو یہ ہمارا سارا چاروں جوابات مکمل ہو گیا اور یہ عملی کام بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔
تو دیکھیے یہاں سارا کام ہمارا مکمل ہو گیا، پوری ویڈیو بھی مکمل ہماری ہو چکی پورے چیپٹر کی۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میرے سمجھانے کا انداز جو خلاصہ وغیرہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ بھی کیجیے، میری ہیلپ بھی کیجیے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔